اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے 1375۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ایسا مبارک شہر ہے کہ جس کے حفاظت کے لیے اللہ عز و جلال نے فرشتوں کو مقرر کرنا۔ ان المدینہ مشبکۃ بالملائکہ علی کل نقب منها ملکان یحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ فرشتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو، جب دجال آئے اس کے ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، اور اس مدینہ کے اندر نہ طاعون داخل ہو سکتی ہے بیماری، اور نہ ہی دجال یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھی، دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دجال آئے گا، یہ ایک مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو منارہ شرقیہ میں دمشق میں فرشتے اتاریں گے، اور پھر دجال کو قتل کیا جائے، پھر خنزیر کو قتل کیا جائے، صلیب کو توڑ دیا جائے۔ 7 سال تک یہ حکومت رہے گی، عدل و انصاف قائم ہوگا، اور زمینیں اپنے خزانے نکال دیں گی، اناج وافر ہوگا، قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ دن بھی آنے والے ہیں۔ آج جن روایات کو ٹھکرانے کے لیے بھی لوگ جرت کر رہے ہیں کہ بس یہ ایک بات ہے، بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی پہ فخر کیا جا رہا ہے، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور روایت بتاتی ہے کہ کس طرح گدھے پہ بیٹھ کے جائیں گے، اور دجال بھاگے گا اس طرح پگھل رہا ہوگا جس طرح نمک پگھلتا ہے۔ اور باب لد جو آج بھی اسرائیل میں ہے، وہاں جا کے پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے مار دیں گے، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زمین میں خوشیاں دیں گے۔ کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں ہو، درخت بھی بولے گا تعال یا مسلم وراء الیہودی فاقتلہ، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو بھی مارو۔ الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے، جو لمبے لمبے کانٹوں والا درخت، یہ مدینہ میں بہت تھا، سوائے اس درخت کے باقی ہر درخت گواہی دے۔ اس لیے آج ذرا آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کہ سب سے زیادہ اس درخت کی پیوند کاری کرتا ہے تو یہودی کرتا، اس کو پتا ہے کہ محمد کریم نے جو کہہ دیا ہے وہ ہونا ہے، اس لیے تو اس سے پہلے وہ بدلے اتارتا ہے، یہ غیظ و غضب جو دکھاتا ہے اس کو پتا ہے کہ وقت آنے والا۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے فرمایا تھا تو مدینہ فرشتوں سے بھرا ہوگا، اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لاکھ یہودی ہٹلر نے مار دیے، جہاز بھرے، امریکہ بھی گئے، ایتھوپیا بھی گئے، کیوبا بھی گئے کہ ہمیں امان دے دے، کسی نے ان غداروں کو نہیں رکھا۔ جب یہ فلسطین پہنچے تھے، آج بھی تاریخ کا وہ ورق زندہ ہے جس پہ لکھا ہے کہ جرمن نے ہماری فیملیاں برباد کر دی، ہمارے گھر مسمار کر دیے، اور التجا کیا کر رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہماری صرف ایک التجا ہے، آپ ہماری ان امیدوں کو مسمار نہ کرنا، ہم سب کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ ان ظالموں کو صرف انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسطینیوں نے جگہ دی، اور آج یہ اپنے احسان کرنے والوں کے خون کے پیاسے بن گئے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا مسلمان گھبرانے کی بات نہیں، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر اور خنزیر بھی بنایا گیا، اور مزید اللہ ذو الجلال ان پہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کبھی ان کو آگ لے لیتی، کبھی ان پہ طرح طرح کے عذاب آتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور یہ تو دنیا کے عذاب ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ فرمائیں گے کوئی ہے توحید والا جو جہنم میں گناہوں کی وجہ سے چلا گیا، ایک یہودی کو جہنم میں دھکا دو، اس کے نتیجے میں ایک توحید والے کو نکال کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی صحابہ کیے، تربیت بھی فرمائی، اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کی باتیں سننے کے بعد تیار ہو کہ ان سے نفرت ہونی چاہیے، تو نفرت کے کوئی مظاہر بھی ہیں۔ نفرت کا پہلا مظہر یہ ہے، ہو مسلمان، یہودی نہ بنو، بھلے ان کی جاسوسیاں بہت ہیں، یہ جاسوس پالنے میں بڑے ماہر ہیں،
اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، جاسوسی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی ان کو خرید کر آگے ان کو لگا کے دیوار بنائیں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے۔ افغانستان کو دیکھیے، دیوار بنے تو کون بنے؟ عراق کو دیکھیے، یہودیوں کے سامنے دیوار بنے تو کون بنے؟ ڈائریکٹ ان کے آنے کی ہمت نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ یقین ہو جانا چاہیے، یہ بزدل کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یہ ہر جگہ پہ فساد مچانے کو ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ سے چند سالوں سے آپ کو نظر آتا ہوگا بڑے سکون سے لوگ تراویح کا آغاز کرتے ہیں، اور سچ کہا امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم نے کہ منافقت کی انتہا دیکھو، منافق چھپ کے وار کرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ جب منافق دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مشغول ہے تب وار کرے گا۔ ان کافر و یہودیوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ لوگ روزے اور تراویح میں مشغول ہیں، آپ کو ہر سال صرف آخری عشرے سے کچھ دن پہلے آوازیں آئیں گی کہ آج فلسطین پہ حملہ ہوا، مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا، ان کی عبادات کو خراب کرنا اور ان کو پریشان کرنا، یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھنے کو ملا کہ جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز واضح ہوتی ہے جس سے فلسطین کی آزادی اور خصوصاً بیت المقدس کی آزادی، اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اس کو سبوتاز کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، اپنے صحابہ کو سمجھائیے یہ قابل نفرت اس لیے ہیں، ان جیسے سخت دل کوئی نہیں، 2 سال کے بچوں پہ بیٹھ کے سانس اس کا دبا کے مارنے والے، یہ ظالم انبیاء کے قاتل جن سے محبت کرنے والوں کے لیے شیم ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اور شرم کرنی چاہیے ان ذلیل لوگوں کو جو پھر بھی بھاشن یہ دیتے ہیں کہ فلسطین کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ تجھ پہ یہ حملہ ہو، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی اور ماں کی عزت کو تار تار کیا جائے، پھر میں دیکھوں تم کس طرح کا بھاشن دیتے ہو۔ وہ لوگ جن کی تاریخی شہادتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی تھی، مسلمانوں کو تکلیف دینا یہی تو ان کی خواہش رہتی ہے، اس لیے یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مسلمانوں سب سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی ان لوگوں سے، اگر ان کے بعد کہیں سے تکلیف آئے گی تو مشرکوں سے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو کوئی خیر مل جائے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ یہودی غم زدہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو خیر کیوں ملی؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آ جائے یہ خوشی سے ناچتے نظر آتے ہیں اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ بات، امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا، اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم،
ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ عز و جل نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا۔ اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الانف، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز و جلال انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چپائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فَأَمَّكُم مِّنكُم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے؟ تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فامکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، واللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز و جلال
لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہے، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجندی ھذا مجہول، یہ مجہول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا، لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720 یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصدن اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، تو جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو وہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع، کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنيا
إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواطی اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہو. اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا. فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا عَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کے آنے سے رب تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں. اجر الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقن الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی. یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے. وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی. ویعطی المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ. ایک وقت آنے والا. وتکثر الماشیہ، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور اللہ ذوالجلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے مینارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں. اور اللہ کے یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ. وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں. اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ. حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، اب جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے. ایک رات میں رب تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں. دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی. تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق پڑھایا تھا، یہ بھی آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے. الخلافت فی 30، لوگوں 30 سال تک خلافت رہے گی. ثم یکون بعد ذلك الملک، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی. ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایسے چبا دینے والے ظالم بادشاہ آئیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جلال جو ہے اس کا ظہور فرمائیں گے. یصلحہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ اس کو اس قابل بنائیں گے کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مینارہ شرقیہ میں دمشق کی مسجد میں جبریل ان کو اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. اور پھر دنیا میں وہ عدل ہوگا، وہ انصاف ہوگا کہ اللہ جلال کے پیغمبر نے اس کی صفات بیان کی، کس طرح بارشیں برسیں گی، کس طرح اناج اور غلہ ہوگا. 7 سال تک یہ رون کے دوبارہ آئیں گی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو ماریں گے. اور کس طرح وہ جرف کا علاقہ آج بھی مدینے میں موجود ہے وہاں تک پہنچے گا، مکہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہو سکے گا، پھر دوڑے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے پیچھے دوڑیں گے. اور باب لد اسرائیل کے اندر آج بھی اس کی شناخت کی گئی، وہاں جا کے پھر دجال کو مارا جائے گا اور ہر درخت اور ہر چیز بول کے کہے گی یا مسلم
وراء اليهود تعال فاقتله، اور مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اور مسلمان قتل کریں گے ان سب کو۔ آج یہ ایمان اس کو ہے جس کو اللہ کے رسول کی زبان پر ایمان ہے۔ جن کے ایمان کمزور کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اس وقت پاورز جو ہے وہ تو پاکستان کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ یہ مسلمانوں کا وطن ہے۔ اللہ کے فضل سے یہاں بہت ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تمہیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، تمہاری ہوا کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ ملتی اس کو ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا ایمان اور یقین مضبوط ہے۔ حرمت والا شہر ہے اور امن والا شہر ہے، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے 1375۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ ایسا مبارک شہر ہے کہ جس کے حفاظت کے لیے اللہ عز و جلال نے فرشتوں کو مقرر کرنا ہے۔ ان المدینہ مشبکۃ بالملائکہ علی کل نقب منها ملکان یحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ فرشتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا جب دجال آئے گا۔ اس کے ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، اور اس مدینہ کے اندر نہ طاعون داخل ہو سکتی ہے بیماری، اور نہ ہی دجال داخل ہوگا۔ یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھیے، دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ دجال آئے گا، یہ ایک مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو منارہ شرقیہ میں دمشق میں فرشتے اتاریں گے، اور پھر دجال کو قتل کیا جائے گا، پھر خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ 7 سال تک یہ حکومت رہے گی، عدل و انصاف قائم ہوگا، اور زمینیں اپنے خزانے نکال دیں گی، اناج وافر ہوگا، قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ دن بھی آنے والے ہیں۔ آج جن روایات کو ٹھکرانے کے لیے بھی لوگ جرت کر رہے ہیں کہ بس یہ ایک بات ہے، بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی پہ فخر کیا جا رہا ہے، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور روایت بتاتی ہے کہ کس طرح گدھے پہ بیٹھ کے جائیں گے، اور دجال بھاگے گا اس طرح پگھل رہا ہوگا جس طرح نمک پگھلتا ہے۔ اور باب لد جو آج بھی اسرائیل میں ہے، وہاں جا کے پھر